الرحمن الرحیم باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر۔ یہ کتاب المغازی کا دوسرا باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں کل 91 باب مرتب فرمائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک خاص عادت ہے اپنی کتاب جامع الصحیح کی کہ وہ روایات سے مختلف چیزیں مستنبط فرماتے ہیں، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کی کھلی دلیل ہے۔ دیگر محدثین ایسا بہت کم کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بس اوقات ایک روایت کو کئی مقامات پر لاتے ہیں۔ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جو 22 مرتبہ بخاری کے اندر ہے، صرف ایک ہی روایت ہے لیکن 22 مرتبہ 25 مرتبہ 30 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہیں، کیونکہ ہر باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ اسی روایت سے کوئی نئی بات مستنبط فرماتے ہیں جو اس مقام کے لائق ہوتی ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس دوسرے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ایک معجزہ نقل فرما رہے ہیں کہ باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، کہ جو لوگ بدر میں قتل کیے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا تھا، اس کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ غزوہ بدر کے مقتولین کی خبر دی تھی۔ ایک مرتبہ تو جب جنگ ہونے والی تھی، اس دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی، کہ کل فلاں مشرک اس جگہ پر مقتول ہوگا، فلاں اس جگہ مقتول ہوگا، فلاں اس جگہ مقتول ہوگا۔ لیکن جو اس روایت کے اندر خبر دی گئی ہے یہ کافی مدت پہلے کی بات ہے، کئی ماہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر یہ بات اس لیے لائے کہ تاکہ غزوہ بدر کی تمہید بن جائے، کیونکہ جو پہلے 3 غزوات پیچھے بیان ہو چکے ہیں، اس کے بعد غزوہ بدر ہوا تھا جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے کافی ابواب بھی باندھے ہیں۔ تو اس کی ابتدا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات سے کی ہے کہ غزوہ کے وقوع ہونے سے پہلے کئی عرصہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کی خبر بتلا دی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ابھی آگے جیسے جیسے کتاب المغازی پڑھتے رہیں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ غزوات معجزات کی کنجیاں ہیں، کہ ہر غزوے میں، ہر دوسرے غزوے میں کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہیں مقتولین کی پہلے خبر بتا دیں گے، کہیں سفر میں پانی کی قلت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور پورے قافلے کو وہ پانی پورا آ جائے گا، کہیں کھانے کی قلت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورے قافلے کو وہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ تو عجیب طرح کے معجزات ہیں جو غزوات کے درمیان ظاہر ہوئے۔ روایت دیکھیے وہ بھی ہے، قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود قال حدثنا عن سعد بن معاذ انه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية۔ اس روایت کے اندر سند میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت نقل فرما رہے ہیں۔
اور اسی طرح ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت نقل فرما رہے ہیں۔ عام طور پر ہوتا تو یوں ہے کہ ایک طبقے کا راوی دوسرے پہلے والے طبقے کے راوی سے روایت نقل فرماتے ہیں، یعنی تبع تابعی تابعی سے روایت نقل فرماتے ہیں اور تابعی صحابی سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی طبقے کے لوگ ایک دوسرے سے روایت نقل فرما رہے ہوں، تابعی تابعی سے روایت نقل فرمائے، صحابی صحابی سے روایت نقل فرمائے۔ اب جیسے کہ ابو اسحاق، ان کا تذکرہ گزشتہ کل بھی آیا تھا، یہ تابعی ہیں، یہ روایت نقل فرماتے ہیں عمرو ابن میمون سے، یہ بھی تابعی ہیں، اور یہ روایت نقل فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، جو جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ انہی کے بیان کردہ مسائل پر ہے۔ یہ روایت نقل فرماتے ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر صحابہ میں سے۔ تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت نقل فرما رہے ہیں، انہو قال، کہ وہ فرماتے ہیں کان صدیقا لأمیہ بن خلف، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے دوست تھے زمانہ جاہلیت کے۔ یہ امیہ بن خلف ہیں اور ان کی کنیت ابو صفوان ہے۔ یہ مشرکین کے سردار تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر دو بڑے قبائل معروف و مشہور تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، جو بعد میں انصار کہلائے، مسلمان ہو گئے اور پھر انصار یہی دو قبیلے کہلائے۔ تو اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہاں مشرکین کے ایک قبیلے کے سردار امیہ بن خلف تھے۔ تو جب کبھی امیہ مدینہ کے پاس سے گزرتے تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آتے یا مکہ سے ان کا گزر ہوتا تو وہ امیہ بن خلف کے پاس آ کر رکا کرتے تھے۔ اور یہ گزر اس وجہ سے ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ والے جب یمن جاتے تھے تو درمیان میں مکہ مکرمہ پڑتا تھا، اور مکہ والے جب شام جاتے تھے تجارت کے سلسلے میں تو درمیان میں مدینہ منورہ پڑتا تھا۔ تو یہ تجارتی قافلے والے عام طور پر ایسے راستے منتخب کرتے تھے کہ تاکہ درمیان میں کوئی نہ کوئی بستی آ جائے اور اس بستی سے خرید و فروخت کی جائے، وہاں پر آبادی ہو تاکہ وہاں سے کوئی چیز خریدی جا سکے اور بیچی جا سکے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آج کل ہم یہاں سے کراچی جائیں تو جو بس کے اسٹاپ ہوں گے تو وہ شہر کے اندر ہوں گے، درمیان سے گزر کر جائیں گے تاکہ وہاں پر رک جائیں، نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ سکیں، کوئی چیز خریدنی ہے بیچنی ہے، آرام کرنا ہے، ہوٹل وغیرہ وہاں رکا جا سکے۔ تو انہوں نے بھی کچھ پڑاؤ رکھے ہوئے تھے اسی مقصد کے لیے کہ درمیان میں کوئی نہ کوئی منزل ہوگی، یہاں پر رک جائیں گے، وہاں پر رک جائیں گے۔ تو مدینہ منورہ والے جب یمن کی طرف جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو درمیان میں مکہ مکرمہ پڑتا تھا، وہاں رک جایا کرتے تھے، اور مکہ والے جب شام کی طرف جاتے تھے درمیان میں مدینہ منورہ پڑتا تھا تو وہاں پر رک جایا کرتے تھے۔ تو اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سعد، امیہ جب مدینہ سے گزرتے تو سعد کے پاس اترتے، اور سعد جب مکہ سے گزرتے تو امیہ کے پاس اترتے۔ تو زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آ رہا تھا، اور سرداروں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو پرانا رکھ رکھاؤ ہوا کرتا تھا، پرانی دوستی ہوا کرتی تھی، اسے نبھایا کرتے تھے۔ تو اسی دوران فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انطلق سعد معتمرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے تو اس زمانے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں۔ معلوم ہوا کہ ابھی یعنی عمرۃ القضاء سے پہلے بھی اور حج سے پہلے بھی، حجۃ الوداع سے پہلے بھی
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ مکہ مکرمہ میں جایا کرتے تھے عمرے کی نیت سے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ فنزل علی امیہ بمکہ، اور مکہ میں حسب سابق امیہ کے پاس جا کر ٹھہرے۔ فقال لی امیہ، اور امیہ سے انہوں نے کہا کہ انظر لی ساعۃ خلوۃ لعلی ان اطوف بالبیت، میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت تلاش کیجئے، دیکھیے، تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکوں، کیونکہ مکہ مکرمہ کے حالات تو کافی ناساز تھے مسلمانوں کے حق میں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا وقت منتخب کرو کہ جس میں بیت اللہ میں کوئی نہ ہو۔ عام طور پر جو مکہ مکرمہ والے مشرک تھے یہ اور وہاں کے لوگ جو طواف کیا کرتے تھے یہ رات کے وقت، ٹھنڈے وقت میں کیا کرتے تھے، دوپہر کے وقت کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے دوپہر کا وقت منتخب کیا ان کے لیے۔ فخرج به قریبا من نصف النہار، تو نصف نہار کے قریب یعنی دوپہر کے قریب امیہ آپ کو لے کر نکلے۔ یہ جو خارجہ کی زمین ہے یہ امیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جو بہی کی زمین ہے یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لیکن جس بات کا خطرہ تھا وہی ہوا کہ وہاں پر ابو جہل اتفاقی طور پر موجود تھا۔ فلقیہما ابو جہل، ابو جہل کا سے سامنا ہو گیا، ابو جہل ان سے ملاقات کی۔ فقال یا ابا صفوان، تو ابو جہل نے کہا کہ ابو صفوان، من ھذا معک، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ ابو صفوان یہ امیہ بن خلف کی کنیت ہے۔ یہ عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سرداروں کو عام طور پر ناموں سے نہیں پکارا کرتے تھے بلکہ کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ من ھذا معک، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فقال ھذا سعد، یہ سعد ہے۔ فقال له ابو جہل، ابو جہل نے کہا الا اراک تطوف بمکۃ آمنا وقد آویتم الصباح وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم، کیا میں تمہیں یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم بڑے اطمینان کے ساتھ مکہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، جبکہ تم تو صحابی لوگوں کو ٹھکانہ دے چکے ہو، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ان کی مدد کر سکو گے، تم ان کی اعانت کرو گے۔ یہ جو صبح ہے یہ صحابی کی جمع ہے، صحابی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو اپنے دین سے پھر گئے ہوں، تو یہ جو مشرک تھے یہ مسلمانوں کو صحابی کہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ تو اسی کی طرف وہ اشارہ کرنے کہ تم نے تو صحابی لوگوں کو ٹھکانہ دیے اپنے ہاں اور تم ان کی مدد کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الى اہلک سالما، بخدا اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے، آج اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر صحیح حالت میں نہ لوٹ پاتے، تو پھر میں تمہیں دیکھتا، لیکن چونکہ ابو صفوان یہاں کے سردار ہیں، وہ تمہیں پناہ دے چکے ہیں، تو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، ورنہ دیکھتے تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ تو سامنے جو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی نڈر شخصیت تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، تو جس طرح یہاں پر ابو جہل نے صدارانہ شان کے ساتھ ان سے گفتگو کی، اسی طرح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے بھی چند باتیں سنا دی۔ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے خلاف بلند ہو گئی، اور آپ نے کہا اما واللہ لئن منعتنی ھذا لأمنعنک ما هو اشد علیک منہ، اگر آپ مجھے اس بات سے منع کرتے ہیں، اس بات سے روکیں گے کہ میں مکہ مکرمہ میں آ کر یہاں پر عمرہ کروں، تو یقیناً میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز سے روکوں گا جو اس سے بھی سخت ہوگی تم کو، اور وہ کیا چیز ہوگی؟ طریقک علی اہل المدینہ، کہ اہل مدینہ پر سے جو تمہارا گزرگاہ ہے تم وہاں سے گزرو گے تو وہ راستہ میں بند کر دوں گا۔ اور یہ تو مکہ والوں کی مجبوری تھی کہ جب بھی وہ شام کی طرف جائیں گے
اور تجارت کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی جو معیشت کا سارا دار و مدار تھا وہ انہی تجارتی قافلوں پر ہوا کرتا تھا۔ تو گویا کہ ایک معاشی بائیکاٹ کی صورت بتا دی کہ تو ہم تمہیں وہاں سے گزرنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ طریقہ کا اعلیٰ اہل المدینہ بھی پڑھا گیا اور طریقوں کا رفع بھی اور منصوب بھی۔ اگر یہ منصوب پڑھیں گے تو یہ ما وہ اشد علیہ کا منہ کا جو ما ہے اس سے بدل ہوگا، اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو یہاں پر جو مبتدا ہے وہ معذوف ہوگا ہوا، اور طریقوں کا یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسے دھمکی دے دی، تو اس وقت یہ بات سن رہا تھا امیہ کیونکہ ساتھ تھا، تو امیہ بار بار ابو جہل کی سائڈ لے رہا تھا، تو اس وقت اس نے کہا لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم، اپنی آواز بلند مت کرو اے سعد ابو الحکم پر، سید اہل الوادی، جو اس وادی کے سردار ہیں۔ یہ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ حکم کہتے ہیں فیصل کو، جو فیصلہ کرنے والا ہو، اور ابو الحکم فیصلہ کرنے والوں کا باپ یعنی سردار۔ اور یہ جو ابو جہل تھا یہ بہت عقل مند تھا، سردار تھا۔ جب بھی وہاں پر کوئی اختلاف ہوتا تھا، اختلاف رائے ہوتی تھی یا کسی کے آپس کا جھگڑا ہو جاتا تھا، تو وہ ابو الحکم کے پاس آتے تھے، ابو جہل کے پاس، کہ وہ فیصلہ کرنا۔ بہت عقل مند ہونے کے باوجود لیکن وہ توحید پر نہیں آ سکا، اور صرف آیا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا، کہا کہ یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے، تو وہی نام پھر مشہور ہو گیا۔ فقال سعد، تو سعد نے کہا دعنا عنک یا امیہ، اے امیہ آپ تو ہم سے بات ہی نہ کرو، آپ تو درمیان میں آؤ ہی نہ۔ فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہم قاتلوک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ لوگ تمہیں قتل کریں گے، یعنی صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین آپ کو لازمی قتل کریں گے۔ اب یہ وہ جملہ ہے جس کا تعلق ترجمۃ الباب کے ساتھ ہے، اور اسی جملے کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ پوری روایت نقل فرما رہے ہیں۔ باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یقتل ببدر، کہ بدر میں جن کا قتل کیا جائے گا ان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس کا بیان ہے۔ اور وہ کہاں پر کیا تھا؟ وہ یہاں پر کیا تھا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے۔ اب امیہ جیسا کیسا بھی تھا لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اگرچہ وہ اپنی خاندانی نخوت اور تکبر کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوا، لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو وہ ڈر گیا۔ تو قال بمکہ، کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ قال لا ادری، کہا کہ یہ تو نہیں پتا، یہ نہیں بتایا گیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ ہے لا ادری، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ اس اعتبار سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات ارشاد فرمائی ہے جتنی بات انہیں پتہ تھی، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کیا، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا، یعنی جتنی بات آپ کو معلوم ہے اتنی بات ہی آگے بتانی چاہیے، اس سے زیادہ بات نہیں بتانی چاہیے۔ اب اتنا سنا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ کرام انہیں قتل کریں گے، اب کہاں قتل کریں گے، کیسے قتل کریں گے، اور قتل کرنے والے خود صحابی ہوں گے کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے، اس بات کا تذکرہ ان کے سامنے نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے بھی آگے نقل نہیں کیا۔ ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا، اس خبر سے امیہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ فلما رجع امیہ الی اہلہ، جب امیہ اپنا گھر لوٹا، قال یا ام صفوان، اپنی بیوی سے کہا ہے ام صفوان، اس کے نام میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفیہ نام تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کریمہ نام تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاقدہ اس خاتون کا نام تھا۔ تو اس سے خطاب کر کے کہا کہ الم تری ما قال لی سعد، کیا آپ نے نہیں دیکھا
کہ سعد نے مجھے کیا کہا. یہ علم ترین تھا، یہ لم کی وجہ سے نون حذف ہو گیا. قالت وما قال لك، کہا کہ اس نے آپ سے کیا کہا. قال زعم ان محمد اخبرهم انهم قاتلیہ، کہ اس کا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اسے قتل کریں گے. فقلت له بمکہ، میں نے اس سے پوچھا کہ مکہ میں قتل کریں گے. قال لا ادری، کہا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے. فقال امیہ، تو امیہ نے اس وقت کہا واللہ لا اخرج من مکہ، بخدا اب تو میں مکہ سے نکلوں گا ہی نہیں، مکہ سے بالکل باہر نہیں نکلوں گا. لیکن بعد میں جب بدر کا دن آیا، بدر کا پس منظر تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ تجارتی قافلہ جو شام سے واپس لوٹنے والا تھا، اور یہ ایسا قافلہ تھا کہ جس میں قریش کا سارا اکثر سرمایہ قریش کا اس کے اندر تھا. یعنی موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اربوں کی تعداد میں ان کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طاق میں تھے کہ یہاں سے قافلہ جب بھی گزرے گا قافلہ ان سے چھینیں گے، اس وجہ سے کہ تاکہ مدینہ منورہ کی ریاست کی معیشت مضبوط ہو جائے. اب یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے لوٹا کرتے تھے. یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو قافلوں کے پیچھے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ سے، وہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے، اور مکہ مکرمہ کے مشرکین نے ان پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کی چیزیں چھین لی تھی، اور رستے میں انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے. اور بعض صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے تو زاد راہ بھی انہوں نے چھین لیا، سب کچھ ان سے چھین لیا تھا. تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کا سب کچھ ان مشرکین کے پاس تھا. تو جس آدمی کا سب کچھ، اس کا گھر بار، اس کی ساری مالیت اور اس کی زمینیں کسی دشمن کے پاس ہو، اور وہ اس سے کچھ پیسے اس سے لے لیں، چھین لیں، اسے موقع مل جائے، تو اسے ظالم کہیں گے، یہ مظلوم کہیں گے. وہ تو اپنا حق لے رہے کسی نہ کسی طریقے پر. پھر یہ جہاد کا مقدس راستہ تھا، یہ تو مال غنیمت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت تھی. ابو سفیان اس لشکر کے امیر تھے. ابو سفیان کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین آ کر حملہ کر سکتے ہیں، تو وہ طاق میں تھے. تو انہیں اندازہ ہو گیا کسی خبر سے، تو انہوں نے زمزم بن عامر الغفاری کو مکہ مکرمہ میں جلدی سے بھیج دیا کہ آپ جاؤ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بتاؤ کہ اپنے قافلے کو آ کر بچاؤ. الغوث الغوث، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، قمیض پھاڑ دی اور چیخنے لگا، یا معاشر قریش اموالکم مع ابی سفیان قد عوض لها محمد الغوث الغوث. اے قریش کے لوگوں، تمہارے اموال ابو سفیان کے ساتھ ہیں اور محمد نے ان کا قافلہ لوٹنے کی تیاری میں ہے، مدد کے لیے آ جاؤ. ادرکو عیرکم، اپنے قافلے کو پکڑ لو، اپنے قافلہ حاصل کر لو. تو اس وقت ابو جہل نے اعلان کیا پورے مکہ میں کہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر نکلیں گے. نفیر عام کا اس نے حکم دے دیا. تو اسی بات کا یہاں پر تذکرہ ہے. فلما کان یوم بدر، جب بدر کا دن آیا، استنفر ابو جہل، تو ابو جہل نے لوگوں کو پکارا، ابو جہل الناس، کہ لوگوں کو نفیر عام کا حکم دیا. وقال ادرکوا عیرکم، اپنے قافلے کو پالو. فکریہ امیہ ان یخرج، تو امیہ نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا. اسے پتہ تھا کہ میرے متعلق تو وعدات جاری ہو چکے ہیں، مجھے تو قتل کیا جائے گا. فاتاہ ابو جہل، ابو جہل آیا. فقال یا ابا صفوان انک متی یراک الناس قد تخلفت وانت سید اہل الوادی تخلفوا معک. کہا کہ اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے جبکہ آپ تو اس وادی کے سردار ہیں، تو آپ کے دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ کو تو نکلنا ہی پڑے گا ہمارے ساتھ. یہاں پر یہ جو جملہ ہے متا یراکا،
اور ایک روایت کے اندر یہ متا یرا کا ہے، الف نہیں ہے، کیونکہ متا آ کر اپنے بعد والے فعل کو جزم دیتا ہے، تو اس وجہ سے جو آخر میں الف ہے وہ معذوف ہے، اور اصل میں متا یرا کا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور جہاں پر متا یرا کا الف کے ساتھ ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ما معذوف ہے، ایک دوسری روایت کے اندر ہے بھی صحیح، یہ اوپر جو تین کا نشان لگا ہوا ہے نون لگا کر اس کے نیچے دیکھیں گے، نیچے لکھا ہوا ہوگا وَلِلْكَشْمَهِينِ مَتَا مَا يَرَاكَ، اور ما یہ کافہ، ما کافہ ہے جو ملغا عن العمل ہے، جو متا کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے، تو اس وجہ سے پھر متا ما یراک پڑھنا ٹھیک ہو جائے گا۔ فلم یزل به ابو جہل حتی قال اما اذ غلبتنی فواللہ لاشترین اجود بعیر بمکہ، تو ابو جہل اصرار کرتے رہے بار بار اس پر کہ تمہیں نکلنا ہے، تمہیں نکلنا ہے ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو امیہ نے یہ چلاکی چلی، کہا کہ اگر اب آپ مجھ پر غالب ہو ہی گئے ہو، اتنا اصرار کر رہے ہو، تو بخدا میں مکہ میں جو سب سے مضبوط ترین اور طاقتور ترین اور تیز رفتار جو اونٹ ہوگا وہ میں خریدوں گا، اور وہ خریدنے کے بعد تاکہ جیسے ہی مجھے خطرہ محسوس ہو تو دوبارہ لوٹ جاؤں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ چل جاؤ، تھوڑا سفر طے جب کر لینا تو بعد میں جب لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو جیسے موقع ملے تو آپ واپس آ جانا، کم از کم یہ مکہ مکرمہ سے نکلو ضرور۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ایک مضبوط سواری کا بندوبست کرتا ہوں تاکہ جیسے ہی مجھے خطرہ محسوس ہو تو میں واپس آ جاؤں۔ ثم قال امیہ یا ام صفوان جاہزینی، تو اس نے کہا کہ ام صفوان اپنی بیوی سے کہ میرا سامان تیار کرو۔ جہاز یہ سامان کو کہتے ہیں، جاہزینی سامان تیار کرو، اور جو یہ جہیز ہوتا ہے جو والدین اپنے بیٹی کو دیتے ہیں اسے بھی جہیز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سارا سامان ہوتا ہے۔ فقالت له یا ابا صفوان، تو اس نے کہا کہ اے ابو صفوان وقد نسیت ما قال لك اخوك الیثربی، آپ کے بھائی یثربی نے جو آپ سے کہا تھا وہ آپ بھول گئے ہو، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ سے کہا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا اور پھر بعد میں جا کر اسے مدینہ منورہ کا نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی لیے یثرب کہا گیا کہ یثربی بھائی نے آپ سے کہا تھا۔ قال لا، کہا کہ وہ میں بھولا نہیں ہوں، وما اريد ان اجوز معهم الا قريبا، اور میرا ارادہ صرف یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ صرف تھوڑی مسافت تک جاؤں گا، زیادہ نہیں چلوں گا، تھوڑا جاؤں گا پھر آ جاؤں گا، ایک دو دن کی مسافت کے بعد آ جاؤں گا۔ فلما خرج امیہ اخذ لا ينزل منزلا الا عقل بعیرہ، امیہ جب نکلا تو وہ کسی منزل میں نہیں اترتا تھا مگر یہ ہے کہ وہ اپنا اونٹ باندھ دیا کرتا تھا، یعنی ایک منزل تک پہنچتا تھا اس کا ارادہ ہونا تھا کہ ابھی واپس چلا جاؤں گا، ابھی واپس چلا جاؤں گا، لیکن وہاں پر دیکھتا تھا کہ ابھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ابھی سامنے سے کوئی دشمن نہیں آیا، تو پھر وہ اپنی سواری باندھ دیا کرتے تھے، پھر سواری کھول کر آگے چلے جاتے، دیکھتے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر وہاں جا کر سواری باندھ دیا کرتے تھے۔ فلم یزل بذالک، تو پورے راستے یہی معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ بدر پہنچ گیا، حتی قتلہ اللہ بدر، اور اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں اسے قتل کر دیا۔ تو یہاں پر اس پوری روایت کے اندر اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے وقوع سے پہلے ہی مشرکین کے مقتولین کی خبر بتا دی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ پورا واقعہ نقل فرما دیا، اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اس بات سے غزوہ بدر کی تمہید ہو جائے، آگے غزوہ بدر کے متعلق آیات کریمہ بھی آئیں گے، اس کا پھر واقعہ بھی آئے گا، شہد اور غزوہ بدر کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے، غزوہ بدر میں کتنے لوگ تھے، ابو جہل اس میں قتل ہوا تو ابو جہل کو کیسے قتل کیا گیا، اور غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے تو ان کے فضائل کیا ہیں، اس طرح کے مختلف ابواب ہیں جو آگے آتے رہیں گے۔ ملائکہ اترے غزوہ بدر کے اندر، تو کئی ابواب ہیں جس پر آگے
روایات آتی رہیں گی۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک منہج جو بہت اہم ہے، اور اگر طلباء اور وہ امام صحیح بخاری پڑھنے والے اگر اس بات کا اہتمام کریں تو انہیں کسی چیز اور چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، نہ اردو شروحات کی ضرورت پڑے گی نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت کو متعدد جگہوں پر نقل فرماتے ہیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر ایک روایت میں کوئی بات مجمل ہے تو دوسری روایت میں اس کی تفصیل ہوگی، اگر ایک روایت میں کچھ ابہام ہے تو دوسرے میں اس کی صراحت ہوگی، اگر ایک روایت میں کسی کا نام نقل نہیں کیا ہوا کہ کس کے متعلق ہے، یا کسی جگہ کا نام نہیں ہے تو دوسری جگہ میں دوسری روایت میں اس کی بالکل صراحت ہوگی۔ تو بہت سی ایسی روایت ہوتی ہیں، تو اس بات کا اہتمام کیا کریں مطالعے کے دوران اور روایت کے دوران کہ یہ دیکھیں کہ یہ روایت دوسری جگہ کہاں پر ہے، تاکہ وہ روایت بھی آپ اسی وقت پڑھ لیں اور آپ کو ایک ساتھ دونوں روایتیں سمجھ میں آ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات کا اہتمام کریں، اور اس بات کا اہتمام کیسے ہوگا؟ آپ اگر کسی کے پاس جو یہ الطاف مکتبہ الطاف والی کتاب ہے وہ تو یہ بہت اچھا ہے۔ مکتبہ الطاف میں ایک اس میں خاصیت ہے، انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہر روایت کے ساتھ وہ رقم الحدیث لکھ دیتے ہیں کہ یہ روایت اور کس کس جگہ پر ہے۔ تو ہر مکتبے کی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے، تو مکتبہ الطاف کی یہ خصوصیت ہے۔ اگر وہ آپ نسخہ لے لیں تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ خیر ہو جائے گی اور بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں آپ کو مل پاتا اور اسے خریدنا مشکل ہے تو شروحات میں دیکھ لیا کریں کہ وہ بسا اوقات بعد شروحات کے آخر میں بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت فلاں باب کے تحت ہے۔ اسی طرح اس پر ایک شرح بھی لکھی گئی ہے، اسی طرح کی شرح لکھی گئی ہے کہ ایک روایت کتنی مرتبہ ہے اور کہاں کہاں پر ہے، اسے ایک ہی جگہ پر انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اگر وہ شرح آپ کو کہیں سے مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت دی اور خریدنے کی تو وہ بھی خرید لیجیے، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک روایت اگر 10 مرتبہ ہے، کل ایک روایت میں دیکھ رہا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹ والا واقعہ ہے، تو وہ بخاری کے اندر 22 مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسے 22 مرتبہ لے کر آئے الگ الگ، اور ہر مرتبہ نقل کرنے میں الگ مسئلہ مستنبط کیا انہوں نے۔ کتاب البیوع کے تحت بھی لائے ہیں، کتاب الاجارہ کے تحت بھی لائے ہیں، غزوات کے تحت بھی لائے ہیں، اور بھی کئی ابواب کو اس من میں انہوں نے نقل کرنا۔ تو اس بات کا اہتمام کریں، اللہ کرے کہ آپ کو بھی بخاری سمجھ میں آ جائے اور ہمیں بھی بخاری سمجھ میں آ جائے، اور کوشش کیا کریں کہ مطالعہ کر کے آیا کریں، اور مطالعے کا ایک اصول بس اپنے ذہن میں رکھ لیں، بالخصوص بخاری اور دیگر احادیث مبارکہ کتاب کے اندر، کہ اصل کتاب کا کوئی ایک لفظ بھی آپ سے نہ چھوڑے، کوئی ایک لفظ بھی، یعنی حاشیہ بھی نہ چھوٹے، نیچے جتنے حاشیہ لکھے ہوئے ہیں اسے ایک ایک کو آپ پڑھ لیں۔ اصل کتاب کے اندر جو جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو مکمل سمجھ میں آنی چاہیے۔ شروع کی کچھ باتیں آپ اس طرح حل کر لیں گے تو بعد میں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو دعوانا